بے ریک کاف مادہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی شے جو اپنی جگہ محکم بھی کھڑی ہو اور نشو و نما بھی پا رہی ہو، ڈیولپ بھی ہو رہی ہو۔ مثلا درخت، کومپل سے اس کو شروع کیجئے، وہ اپنے مقام کے اوپر قائم ہوگا، دائم ہوگا، محکم کھڑا ہوگا۔ اگر وہ وہاں سے اکھڑ جائے تو پھر اگلی بات جو ہے کہ اس میں نشو و نما ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسے محکم رہنا چاہیے، کسی خاص وقت تک لینی ہے نہیں، جب تک اس کی زندگی ہے دو شرطیں اس کے اندر ہیں، وہ محکم بھی رہے اور نشو و نما بھی پاتا رہے، نشو و نما دیتا بھی رہے۔ چنانچہ ان کے ہاں بھی یہ تھا، اور قرآن کریم میں بھی زمین کے متعلق جو کہا ہے بارک فیہا۔ اب دیکھیے کس طرح سے بات سمجھا جاتا تھا وہ عرب۔ زمین اپنے مقام پہ محکم ہے اور اس میں سے سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے، اس کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک اور بات شاید پہلے نہیں آئی، عربی زبان، کیا بات ہے اس زبان کی ساتھ۔ جو زبان خدا کے فرمان کی متحمل ہو سکے، سوچ لیجئے نا کہ وہ زبان کیا ہے۔ ایک دو یہ مادہ اس کا ہوتا ہے، بے رے کاف مادہ ہی ہو گیا، اس کے اندر یہ بنیادی معنی ہوتے ہیں، مادے کے اندر معنی ہوتے ہیں اس کا قائم اور محکم رہنا، نشو و نما پانا، نشو و نما دینا، مادے کے معنی ہیں ان کے ہاں۔ اور آگے چلیے، حیرت میں رہ جائیں گے آپ یہ بات سن کے، دنیا کی کسی زبان میں یہ بات نہیں ہوگی، اور وہ یہ کہ جس میں زبان کی دوسری خصوصیت عرض کر رہا تھا، مادے کے آگے چلیے، یہ بے رے کاف آپ نے دیکھا نا مادہ ہے۔ عربی زبان کے کسی لفظ میں بھی بے اور رے اگر اکٹھا آ جائے گا تو اس میں نمود اور ظہور اور ظاہر ہونے کے معنی ضرور ہوں گے۔ کیا زبان ہے یہ؟ وہ جو گب نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ کسی زبان میں ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، چیلنج دیجیے ساری عمر کو کہ وہ برکت کا ترجمہ کر دیں، کوئی لفظ بتا دیں اس کے لیے۔ بلیسنگ کہہ دینا تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ اور یہ بات کہ جس لفظ میں عربی زبان کے جس لفظ کے اندر مادے کے اندر بے اور رے آ جائے گی اکٹھی، اس میں ظہور اور نمود کے معنی ضرور ہوں گے صاحب۔ کسی لفظ میں بھی اگر یہ آ جائیں گے، اور کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے متعلق یہ چیز وہاں ہے کہ جس لفظ میں یہ دو حرف اکٹھے آ جائیں گے یہ معنی اس کے ہوں گے، یہ خصوصیت اس کی ہوگی اس حرف کی۔ یہ ہے یہ زبان۔ تو برکت میں نے عرض کیا ہے نا، وہ ذات اپنے مقام پہ قائم، محکم، غیر متبدل اور سامان نشو و نما عطا کرتے چلے جانے والی۔ اب یہ دیکھیے، بے ید ہل ملک، ملک اقتدار کو کہتے ہیں، اتھارٹی کو کہتے ہیں، پاور کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، حکمرانی کو کہتے ہیں۔ کلی اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور بات سمجھ رکھیے، خدا توفیق آپ کو دے تو کہیں نوٹ کرتے چلے جائیے، پتہ نہیں یہ پھر موقع آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم میں بہت تھوڑے سے احکام کی شکل میں دیے گئے ہیں، باقی وہاں اصول دیے ہیں، اور وہ اصول ایسے ہیں کہ ان سے آپ اپنے ہاں کا نظام کے آئین اور دستور، اس کے احکام، ان اصولوں سے یہ مرتب کر سکتے ہیں آپ۔ کچھ میں کہتا ہوں نا کہ
جو قرآن نے خود کہا ہے جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہ کریں انہیں کافر کہتے ہیں، تو یہ